بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں نوید زبیری اور آپ دیکھ رہے ہیں سچویشن روم. ناظرین، بچپن میں ہم دجال کی کہانیاں سنتے تھے، نانی سے، دادی سے، بڑوں سے، کہ دجال ایسا ہوگا، دجال کے وقت میں یہ ہوگا اور دجالی نظام یہ ہوگا. تھوڑے بڑے ہوئے تو مسجدوں میں مولوی صاحب سے سنتے تھے کہ دجال کا کیا زمانہ ہوگا اور اس زمانے میں کیا کیا ہوگا. اور بڑے ہوئے تو عالم دین سے اور بزرگان دین سے دجال کی باتیں سنی. آج جب ہم نظر اٹھا کے غازہ میں دیکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ دجال آ گیا ہے. اور جس قسم کی دجال کی شکل یا دجالی نظام کی باتیں بتائی گئی تھیں، آج وہ پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں. تو اگر میں یہ کہوں کہ دجال غازہ میں آ گیا ہے تو بھجانا ہوگا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں. کہتے تھے نا کہ دجال جو ہے نا، پہلے جنگیں میں مردوں کی لڑائی ہوتی تھی، عورتوں کو بھی نہیں مارتے تھے، بچوں کو تو تصور ہی نہیں تھا. اور کہتے تھے کہ دجال کے زمانے میں نہ کوئی مرد محفوظ ہوگا، نہ کوئی عورت، اور وہ بچوں کو بھی قتل کرے گا، بلکہ ماں کے کوکھ کے پیٹ میں بھی بچوں کو وہ زندہ نہیں رہنے دے گا. اس کی جو اس کا ساتھ دے گا، اس کو کھانا پینا ملے گا، عیش و عشرت، رہائش، ہر چیز. اور جو اس کے مخالف ہوگا اس پہ زندگی اس طرح تنگ کر دی جائے گی، یا تو وہ اس کی گولی اور اس کے ظلم سے مرے گا یا وہ بھوک سے مرے گا. پہلے زمانے میں جنگوں کے اصول ہوتے تھے، اب تک ابھی بھی ہیں مہذب ملکوں میں جنگوں کے اصول ہوتے تھے، اور فوج کے درمیان لڑائی ہوتی تھی. یہ تو سویلین کو نہیں بلکہ ادھر کی نسل کو ختم کر رہا ہے. نہ کوئی اسکول محفوظ ہے، نہ کوئی ہاسپٹل، نہ کوئی علاج کرنے والا محفوظ ہے، نہ ہسپتال میں ایڈمٹ علاج کرانے والا. یہ جو ظلم و ستم ہے یہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا. ہٹلر کو بھی کب کا پیچھے چھوڑ چکا، سارے ظلم و ستم کے ختم کر کے. یہ جو نتن یاہو ہے یہ آج کا دجال ہے. قریب میں اور پیچھے سٹوری لے کے جاؤں تو یہ دجال کی آمد کے لیے کئی دہائیوں سے اس کا انتظار میں ٹریننگ ہوتی ہے، اور اتنا سنگدل بنا دیتے ہیں. بتانے والے نے بتایا کہ جب ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، جو اس زمانے کے لیے لیڈر بننا چاہتا ہے، جو اس کی ٹریننگ میں جو چھوٹے چوزے ہوتے ہیں نا، ان پہ کودایا جاتا ہے، پرندوں کو، اور چھوٹے اس کو گردن موڑ کے ان سے مرایا جاتا ہے. سخت اس قسم کی ایسی چیزیں جو میں بھول بھی نہیں سکتا. وہ سنگدلی ان کے اس میں ہوتی ہے. ایسے ہی ہارڈ ہارٹڈ ہے یہ نتن یاہو. تو اس کی پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا جو دنیا بول رہی ہے، جو کچھ کر رہا ہے، لیکن وہ کرے جا رہا ہے اور ہم بھی خاموش تماشائی ہیں. کیسا دجالی نظام ہے آپ دیکھیں. وہاں خوراک کی ایک روٹی کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، بچے دودھ کے لیے ترس رہے ہیں. مجھے پتا، میرے پچھلے دنوں دیکھا 5,000 روپے کی سمجھ لو کلو پیاز، وہ بھی دستیاب نہیں ہے. اور قیمت تو مطلب آپ سوچ ہی نہیں سکتے کس چیز کی اتنی ہے. اگر میں بتاؤں تو تصور میں آئے گا ہی نہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اتنی مہنگی کوئی چیز دنیا میں ہو سکتی ہے. اتنی نایاب کر دی گئی ہے. جو دنیا کے ممالک امداد بھیج رہے ہیں ان کو محاصرہ کیا جاتا ہے، اور ایک بہت دور جگہ ان کو کھڑا کیا ہوا ہے. اور چند فاصلے پہ موجود اسرائیل کے شہروں میں عیش و عشرت کی تمام چیزیں دستیاب ہیں، چند کلومیٹر کے فاصلے پہ. اور وہاں پہ غازہ اور فلسطین کے لوگوں پہ زندگی تنگ کر دی گئی ہے، عذاب کر دی گئی ہے. یہ قیامت سے پہلے قیامت کے آثار نظر آ رہے ہیں ہمیں. ان پہ تو قیامت آ گئی. جو ٹوٹے ہوئے گھروں میں رہ رہے ہیں ان کے گھروں میں بھی ان کو گھس کے مارا جا رہا ہے. اور جو اس بات پہ راضی ہے، جو غازہ چھوڑ دے، جو چلا جائے اسرائیل سے، اس کو دوسرے شہروں میں بڑی آسائشیں کی پیشکش کی جاتی ہے، اور جناب پیسوں کی بھی آفر ہوتی ہے، اور ہر طریقے کی چیزیں. اور جو وہاں نہیں چھوڑنے چاہ رہے، جو وہ ہیں، ان پہ زندگی، جیسے میں نے آگے پیچھے بیان کیا کہ جو دجالی نظام کا تھا، وہ سب چیزیں ویسے ہی ان پہ کر دی گئی ہے. جو بتا رہا ہوں اس سے کہیں زیادہ فوٹیجز میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، آتا ہی ہوگا کہ ادھر کس طرح کی زندگی ہے. اور جو چھوٹے چھوٹے بچے، جو بچوں کی کھیلنے کی عمر ہے، قلم پکڑنے کی عمر ہے، کھلونے کھیلنے کی عمر ہے، وہ پانی بھر کے لا رہے ہیں. ہر گھر سے کوئی شہید ہے، محلہ نہیں، ہر گھر سے کوئی نہ کوئی، کسی کی ماں نہیں، کسی کا باپ نہیں، کسی کی بھائی، کسی کی بہن. وقت سے پہلے سب بچے بڑے ہو گئے، جوان بوڑھے ہو گئے. اور جس قسم کی نسل کشی
ہو رہی ہے اس کی نہ مثال پہلے کبھی ملی ہے، اور اگر اس سے کبھی اس سے بھی خراب ہوگی تو پھر کیا ہوگی، مطلب تصور میں آپ لا کے بھی جو ہے نا وہ ہل جاتے ہیں۔ اس کے باوجود تمام مسلمان ایک خاموش تماشائی کی طرح بیٹھے ہوئے یہ سب مناظر دیکھ رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے جب ظلم ہو تو اس کے خلاف پہلا درجے کے لوگ ظلم کے خلاف جہاد کرتے ہیں، لڑتے ہیں۔ جو دوسرے درجے کے ہوتے ہیں وہ مالی امداد کرتے ہیں، اپنے مال سے جہاد کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی ان سے ہو سکا وہ کرتے ہیں۔ تیسرے درجے کے لوگ جو ہوتے ہیں، جس میں ہم بھی اپنے آپ کو اگر شامل سمجھیں تو بڑی بات ہوگی، کہ اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، اس ظلم کو ظلم بولتے ہیں، مذمت کرتے ہیں اس کی، جو ہم کر رہے ہیں۔ لیکن اب یہ دیکھیں کہ کتنے لوگ کر رہے ہیں، کیا آپ اس میں شامل ہیں؟ کیا آپ اس کی جو مذمت کی چیزیں آتی ہیں کیا آپ اس کو آگے بڑھاتے ہیں؟ اسی طریقے سے جس طریقے سے اپنے مزاحیہ، فنی اور سیکسی میسیج آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں، کیا آپ بھی آواز اٹھاتے ہیں؟ میں ملک کے حکومت مملکتوں کی بات ہی چھوڑے ہیں، میں OIC کی یا کوئی بڑے بڑے اسلامی ملکوں کی صدور، وزیر اعظم، وزیر خارجہ کی تو بات ہی نہیں کر رہا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیونکہ آپ اس زمانے میں موجود ہیں۔ اس بات کا سوال ہوگا آپ سے کہ آپ نے کیا کیا، آپ اس وقت کہاں تھے، آپ کس جگہ کھڑے ہوئے تھے، دجالی نظام کے ساتھ تھے یا اس کے خلاف تھے؟ کم از کم تیسرے درجے پہ بھی تھے یا وہ بھی نہیں تھے؟ تو یہ جو مسلمانوں کی اور مسلمان مملکتوں کے سربراہوں کی ایک خاموشی ہے نا، یہ بہت ہی زیادہ معنی خیز ہیں۔ وہ تو اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں، یقین دہانیاں کراتے ہوں گے، جی ہم ساتھ ہیں، ہماری آنکھیں بند ہیں جی۔ بہت سارے ممالک ابھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ادھر بھی ہو رہی ہیں۔ میں تو سلام کرتا ہوں یورپ کو اور وہاں کے رہنے والوں کو، جو ہر جمعے، ہفتے اتوار کو جو ان کی چھٹیاں ہوتی ہیں اس میں وہ ملینز اور لاکھوں کی تعداد میں نکلتے ہیں اور کم از کم احتجاج کرتے ہیں، غلط کو غلط کہتے ہیں۔ کسی اسلامی ممالک کا نہیں سنا، میں نے یورپ کو سنا ہے، انہوں نے ان سے تجارتی سرگرمیاں بند کی ہیں، کئیوں نے اپنے سفیر واپس بلا لیے ہیں، بائیکاٹ کرتے ہیں۔ میں ابھی پچھلے دنوں لندن میں تھا تو ایسے ہی میکڈونلڈ بیچ میں آیا، بیچ میں تھوڑی سی وہ لگ رہی تھی تو اس طرف دیکھا ہی تھا تو مجھے اس طرح لوگ دیکھنے لگے جو میرے اپنے ساتھ چل رہے تھے کہ یہ تو نہیں سوچ رہے کہ پیزا کھا لیں گے یا میکڈونلڈ کھا لیں گے، مطلب سوچنا بھی نہیں۔ وہاں ان لوگوں نے ان کے سامنے جو ہے نا تصویریں لگائی ہوئی تھی، بچوں کے خون ٹپک رہا ہے برگر سے، پیزے کے اندر وہ شکل نظر آ رہی ہے ایک بچی کی، تو وہ دیکھ کے تو آپ کھا ہی نہیں سکتے، ایسی کراہیت ہوتی ہے۔ یہاں آپ کریں، 2 دن آپ نے 2-3 برانچوں کو پھوڑا تھا یہاں پہ لوگوں نے، تو ان کو تو ان کے ساتھ کیا کیا وہ بھی غلط تھا۔ میں اس کی حمایت نہیں کر رہا کہ آپ جائیں اور سب بند کر دیں، بائیکاٹ کریں خود۔ کتنے کافی ہاؤسز، کتنے چیزیں یورپ میں بند ہو گئی ہیں، امریکہ میں بند ہو گئی ہیں، لیکن ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ ابھی یار کوک لیا ہو یار، وہ تھوڑی وہ فلاں کولڈ ڈرنک لیا، فلاں لیا یار، آپ کر رہے کیا ہیں؟ آپ کر کیا سکتے ہیں؟ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ تو کریں۔ مطلب تیسرے درجے کے بھی اگر آپ نہیں ہیں تو آپ سوچیں، اپنے گراؤنڈ سوچیں، تو آپ کو آج جو ہے وہ دجالی نظام کے ساتھ آپ ہوں گے۔ کیسے نیتنیاہو کو محفوظ کر کے رکھا جاتا ہے؟ کیونکہ اس قسم کی لیڈروں کی جو ٹریننگ ہوتی ہے نا، پوری دنیا کے جو لوگ ہوتے ہیں جو دجال کا انتظار کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ وہ لیڈر ہے، یہ وہ لیڈر ہے ہمارا، یہ وہ ہے، اور اس کا یہ ایرا ہے، اس وقت کا جو ایرا ہے، اس وقت کا جو نیتنیاہو سب سے بڑا ہے۔ اور بھی ہوں گے، ہر ملک میں ان کے نمائندے ہوتے ہیں، ہمارے اپنے ملک میں بھی ہوں گے ان کے نمائندے، کیموفلیج کرے ہوئے، کہیں نہ کہیں اس نظام کو سپورٹ کر رہے ہوں گے کسی درجے میں۔ اتنا نہیں، ایک پولیٹیکل پارٹی میں کوئی کارکن ہوتے ہیں، وہ چوکنگ کرتے ہیں، کچھ کا کام نعرے لگانا ہوتا ہے، کچھ جلسے جلوس میں چلے جاتے ہیں، کچھ جیلوں میں بھی چلے جاتے ہیں، کچھ گولیاں مارتے ہیں، کچھ گولیاں کھاتے ہیں، کچھ لیڈر بن جاتے ہیں، کچھ سینٹ میں، کوئی اس میں، اور کوئی ان کا بڑا لیڈر بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ان کا نظام چل رہا ہے، ہر درجے میں ہر ایک کا اپنا کام ہے اور وہ اپنا کام مسلسل کر رہا ہے۔ یہ جائے گا، دوسرا لیڈر جو اس وقت تیار ہوگا وہ اس کی جگہ لے لے گا، اور اس کو پھر اسی طریقے سے باقی نظام اس کی حفاظت کرے گا، جس طرح نیتنیاہو پہ کتنے کیسز کتنے ملکوں نے بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن آج تک کہیں وہ سننے میں آیا ہے کہ اس کے کوئی گرفتار اور یہ وہ، بلکہ دنیا کے دورے کرتا رہتا ہے۔ اور ہم مسلمان ممالک جو ہے جو
طاقتور ہیں وہ ایسے بیٹھے ہیں. ایک اور سوال کیا جاتا تھا بچپن میں، میں نے کئی دفعہ کیا، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، کہ دجال جب ہوگا تو کسی نے پوچھا حضرت کیا اس زمانے میں مسلمان بہت کم ہوں گے؟ بولا تعداد میں ان سب سے زیادہ ہوں گے، ان سے اتنے زیادہ ہوں گے کہ 1 پہ 10 ہوں گے. بولا اچھا تو کیا پیسوں سے کمزور ہوں گے؟ بولا کہ دنیا کے امیر ترین ممالک مسلمان ہوں گے جو آج ہیں، آپ اپنی طرف سے. بولا پھر ہتھیار نہیں ہوں گے؟ بولا جدید ترین ہتھیار ان کے پاس ہوں گے. آج آپ دیکھیں کسی بھی عرب ممالک کے پاس یا اس کے پاس F-16 جو بھی آپ طیاروں کے نام سوچیں، جو ہتھیار سوچیں ان کے پاس ہے. دنیا کا سب سے مہنگا ہتھیار بیچنے والا ملک انہی کو بیچتا ہے اور وہی خریدتے آ رہے ہیں. لیکن وہ ہتھیار ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، وہ ان کے پر استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے. تو یہ وہ آج جو ہم جس ایرا میں جی رہے ہیں، آپ سمجھ لیں کہ دجال آ چکا ہے اور دجالی نظام ہے. دجالی نظام کی ساری باتیں جو ہے وہ ایک ایک کر کے ٹھیک ہو رہی ہیں. اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم تیسرے درجے کے بھی ہیں؟ یہ سوال میں بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ پوچھیں اپنے آپ سے کہ آپ دن میں ایک وقت بھی 1 منٹ نکالتے ہیں فلسطین کے لیے؟ کوئی ایک میسج بھی فارورڈ کرتے ہیں؟ کوئی ایک پروگرام جس میں فلسطینیوں کی حمایت کی جاتی ہے یا ان کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے؟ یا ڈرتے ہیں کہ ہمیں امریکہ کا ویزا نہیں ملے گا؟ یار وہ سوشل میڈیا میں چیک ہوتا ہے. یا ہم ادھر جائیں گے ہمیں یہ نہیں ہوگا، یا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوگا. مسلمان کا یقین تو یہ ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے. آپ کی ذات کو کب تک کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا جب تک کہ اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوگی. لیکن آپ تو آج کل اس نظام سے ڈر رہے ہیں، یہودی نظام سے ڈر رہے ہیں، دجالی نظام سے ڈر رہے ہیں نا. تبھی آپ آواز نہیں اٹھا رہے ہیں، تبھی آپ نہیں کر رہے ہیں. اور بہت ساری باتیں ہیں اس میں کرنے قیامت کے آثاروں میں، اور بڑی باتیں تھی. وقت سے برکت اٹھا لی جائے گی. آج دیکھیں کیسے وقت سے برکت اٹھا گئی. سال مہینوں میں، مہینے ہفتوں میں، ہفتے دنوں میں، اور دن تو ایسے گزرتا ہے جیسے تھا ہی نہیں. ابھی شروع ہوا ابھی ختم ہو گیا. حالانکہ تمام آسائشیں آپ کے پاس ہیں، موبائل فون یہ وہ ہر چیز، پھر بھی 4 کام رہ جاتے ہیں لوگوں کے. آپ ایک کمرے میں بیٹھ کے 4 آدمی ایک فیملی کے 4 موبائل پہ لگے ہوتے ہیں. دنیا میں رابطہ کر رہا تھا، میں اپنے آپس میں رابطہ نہیں ہوتا. یہ سب وہی اسی زمانے گھر کا ناچ گانا سنتے تھے تو اسکول کے زمانے میں حیران ہوتا گھر کا ناچ گانا کیسے ہوگا، ہٹ رہا کسی باتیں کر رہے ہیں نا. تو سمجھ میں آئی اب جس گھر کے باہر جو میوزک کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں ہو رہا ہوتا ہے، ورنہ پہلے کوئی خاص علاقے ہوتے تھے وہاں ہوتی تھی. آج اس کی گنگرج ہر جگہ آپ کو سنائی جاتی ہے. لوگ بے حس ہو جائیں گے. کتنے بے حس ہو گئے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے ابھی 4 گھر پہلے آگ لگی ہے، ہمارے گھر بھی آئی یار ابھی تو سو جاؤ ادھر ہی لگی ہوئی. کوئی سڑک پہ مرا پڑا ہوتا ہے، گاڑی ایسے کر کے ایسے لے جاتے ہیں. اور پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں ہیں جو یہ ساری ٹھیک ہیں. سب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں. آپ سوچیں، اس پہ غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس دجالی نظام میں جو آ چکا ہے. ہم غزہ یا فلسطین کے لیے کیا آواز اٹھا رہے ہیں؟ اگر ہم تھوڑا ٹائم اپنے ہر قسم کی خوشیاں، جو جشن، جو تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے دن میں تھوڑا ٹائم اگر اس کے لیے نکال کے سوشل میڈیا پہ ہی صحیح کچھ کر لیں تو قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. یورپ میں دیکھیں نا یار، اب جدھر جائیں گے اس کی مذمت ہو رہی ہے. کوئی بھی مذہب والا ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو. بلکہ وہاں کے رہنے والے مانچسٹر میں ایک مظاہرے میں تھا، وہاں یہودی موجود تھے مظاہرے میں، وہ مذمت کر رہے تھے. خود اسرائیل میں بہت بڑی تعداد ان کے خلاف کر کے یہ کیا کر رہے ہو، مگر اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے ان کو اس میں. اور بس، لیکن جان سے نہیں مارا جاتا. آپ کو کوئی مارے گا نہیں. اٹھائیں آواز اس ظلم کے خلاف، کم از کم آواز تو اٹھائیں. امداد تو کوشش کر کے بھی نہیں پہنچا پا رہے. وہاں پہ محصور کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے بھی یہ ہے کہ کہتے ہیں نا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود اپنی حالت کی بدلنے کا خیال. تو ہم لوگ بے حس ہیں، ایسے مسلمان بے حس کہ اپنے ہی چیزوں میں اتنے بزی ہیں کہ ہم کو دوسرا نظر نہیں آتا. یہ آج کل نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے سگے بھائی بہن کیا کر رہے ہیں، ان کی کیا حالات ہیں کیا نہیں ہے. محلے کا اس کا تو چھوڑیں. ابھی پلان بن رہا ہوگا بقرعید کی چھٹیوں کا کہ فلاں دن باربیکیو کرنا ہے، فلاں دن یہ کرنا ہے، فلاں دن یہ کرنا ہے، فلاں جگہ پارٹی رکھیں گے. 1-2 منٹ نکالو اپنی زندگی سے فلسطین کے بچوں کے لیے. بچے تو بچے ہوتے ہیں یار، سب کے ہوتے ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں اس مارنے والوں کے کہ ان کے دل نہیں ہیں یار، وہ ان کی آنکھیں نہیں ہیں کیا؟ یہ سب چیز کا بڑا چیمپئن بنتا ہے امریکہ. کیا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ
کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور وہ کس کی پشپنائی کر رہے ہیں، مگر وہ دجال ہے، دجال کا زمانہ ہے، وہ تو اس کیمپ میں ہے، وہ اپنے کام پورا کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہے لمحہ فکریہ، اور یہ ہے میرا آج کا پروگرام، یہ ہے میرا آج کا سوال۔ آپ کے میسیجوں کا اور آپ کے کمنٹس کا منتظر رہوں گا۔ حزین اپنا دوستوں، خاص کر غریبوں کا بہت خیال رکھیں۔ گرمی ہے، بار بار بولتا ہوں، بہت زیادہ، تھوڑا پرندوں کے لیے، تھوڑا باہر چلنے والے بلی اور پیٹس کے لیے کچھ پانی رکھ دیا کریں، کچھ دانہ رکھ دیا کریں، تو شاید ان کی دعائیں لگیں آپ کو۔ بہرحال اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔